ایک عورت ایک خوشحال شخص کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے دیکھنے والوں کو سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ، بابرکت مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب کیا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کروں گا کہ ایک عورت ایک خوشحال شخص کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اس کا نوکر باہر آتا ہے، اس کو نوکر کو کہتی ہے کہ اپنے مالک کو بولو جا کے کہ اس کی بہن باہر آئی ہے۔ خادم بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے مالک کی تو بہن ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال پھر وہ خوشحال شخص کو، اپنے مالک کو جا کے پیغام دیتا ہے، باہر ایک عورت آئی ہے جو آپ کی بہن بول رہی ہے۔ وہ خوشحال شخص ایک مرتبہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کو پیغام دیتا ہے کہ اس عورت کو اندر بلائیں۔ بڑے اچھے انداز سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، بٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ خوشحال شخص اسے پوچھتا ہے کہ میرے کس بھائی کی آپ بہن ہو؟ وہ عورت اس شخص کی طرف دیکھتی ہے اور اس کو الفاظ بولتی ہے کہ میں بڑی تنگ ہوں، پھر میرے دل میں خیال آیا ہے کہ آپ کے پاس آؤں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں آدم کی بیٹی ہوں۔ جب اس کے یہ الفاظ سنے تو وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ واقعی ہی مددگار ہے، مدد کے حقدار ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بہن بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے کہا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ جو آپ اللہ کو دے سکیں یا مجھے دے سکیں قیامت تک۔ جب یہ الفاظ سنے وہ شخص کے پاؤں سے زمین ہل گئی۔ اس شخص نے اس عورت کو کہا کہ آپ دوبارہ کہیں۔ اس عورت نے دوبارہ کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانا ہے، کیا آپ قیامت کے دن تک مجھے کچھ اللہ کی راہ پہ دے سکتے ہیں؟ اس شخص نے دوبارہ پھر کہا اس عورت کو کہ دوبارہ پھر کہیں۔ اس عورت نے تیسری بار یہی الفاظ دہرائے۔ اس شخص نے پھر عورت کو کہا۔ جب اس شخص نے چوتھی بار اس عورت سے بولا کہ بہن یہی بات دوبارہ کہیں، اس کا کہنا تھا کہ عورت کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے کبھی آپ کے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی، اور اب کی بار اگر میں کہوں تو مجھے اپنے آپ میں ذلت محسوس ہوگی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کیا بہن خدا کی قسم اگر یہی الفاظ 1000 بار دہراتی تو میں آپ کو اس کے بدلے 1000 درہم دیتا۔ اسی وقت اس شخص نے، خوشحال شخص نے اپنے خادم سے کہا کہ میری بہن کو 100 اونٹ، بھیڑیں جتنی چاہے، مال جتنا لے کے جا سکتی ہیں اس کو دے دو، کیونکہ یہ مال ادھر ختم ہو جانا ہے، ہم نے کچھ نہیں لے کے جانا، اور جو اس کو دے رہے ہیں ہم قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی راہ پہ دے رہے ہیں، اور یہ نیکیاں ہمیں قیامت کے بعد ہمیں ملیں گی۔ تو خدا رب اس سٹوری کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے زکوٰۃ، فطرانہ غربا کو دینا ہے، جو حقدار ہے ان کو دینا ہے، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔